بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ سعادت مند آسیہ فرعون کی بیوی۔ یہاں اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے لیے مثال بیان فرما کر ارشاد فرماتا ہے کہ اگر یہ اپنی ضرورت پر کافروں سے خلط ملط ہوں تو انہیں کچھ نقصان نہ ہوگا۔ ایمانداروں کو چاہیے کہ مسلمانوں کے سوا اوروں سے دوستیاں نہ کریں۔ جو ایسا کرے گا وہ اللہ کی طرف سے کسی بھلائی میں نہیں۔ ہاں اگر بطور بچاؤ اور دفع الوقتی کے ہو تو اور بات ہے۔ قتادہ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں روئے زمین کے تمام تر لوگوں میں سب سے زیادہ سرکش فرعون تھا، لیکن اس کے کفر نے بھی اس کی بیوی کو کچھ نقصان نہ پہنچایا، اس لیے کہ وہ اپنے زبردست ایمان پر پوری طرح قائم تھی اور رہی۔ جان لو اللہ تعالیٰ عادل حاکم ہے، وہ ایک گناہ پر دوسرے کو نہیں پکڑتا۔ سلمان رحمۃ اللہ فرماتے ہیں فرعون ایک نیک بخت بیوی کو طرح طرح سے ستاتا تھا۔ سخت گرمیوں میں انہیں دھوپ میں کھڑا کر دیتا، لیکن پروردگار اپنے فرشتوں کے پروں کا سایہ ان پر کر دیتا اور انہیں گرمی کی تکلیف سے بچا لیتا، بلکہ ان کی جنتی مکان کو دکھا دیتا جس سے ان کی روح کی تازگی اور ایمان کی زیادتی ہو جاتی۔ فرعون اور موسیٰ علیہ السلام کی بابات یہ دریافت کرتی رہتی تھیں کہ کون غالب رہا، تو ہر وقت یہی سنتی کہ موسیٰ علیہ السلام غالب رہے۔ بس یہی ان کے ایمان کا باعث بنا اور یہ پکار اٹھی کہ میں موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کے رب پر ایمان لائی۔ فرعون کو جب یہ معلوم ہوا تو اس نے کہا جو بڑی سے بڑی پتھر کی چٹان تمہیں ملے اسے اٹھا لاؤ اور اسے چت لٹاؤ اور اسے کہو کہ اپنے سکیدے سے باز آئے، اگر باز آ جائے تو میری بیوی ہے، عزت و حرمت کے ساتھ واپس لاؤ، اور اگر نہ مانے تو وہ چٹان اس پر گرا دو اور اس کا کیما کیما کر ڈالو۔ جب یہ لوگ پتھر لائے، انہیں لے گئے، لٹایا اور پتھر ان پر گرانے کے لیے اٹھایا تو انہوں نے آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی، پروردگار نے حجاب ہٹا دیا اور جنت کو اور وہاں جو مکان ان کے لیے بنایا گیا تھا اسے انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا، اور اسی میں ان کی روح پرواز کر گئی۔ جس وقت پتھر پھینکا گیا اس وقت ان میں روح تھی ہی نہیں۔ اپنی شہادت کے وقت دعا مانگتی تھیں، اللہ جنت میں اپنے قریب کی جگہ مجھے عنایت فرما۔ اس دعا کی اس باریکی پر بھی نگاہ ڈالیے کہ پہلے اللہ کا پڑوس مانگا جا رہا ہے، پھر گھر کی درخواست کی جا رہی ہے۔ اس واقعے کے بیان میں مرفوع حدیث بھی آئی ہوئی ہے، پھر دعا کرتی ہیں کہ مجھے فرعون اور اس کے عمل سے نجات دے، میں اس کی کفریہ حرکتوں سے بیزار ہوں، مجھے ظالم قوم سے عافیت میں رکھ۔ ان بیوی صاحبہ کا نام آسیہ رضی اللہ عنہا بنت مزاحم تھا۔ ان کے ایمان لانے کا واقعہ ابو العالیہ رحمۃ اللہ اس طرح بیان کرتے ہیں کہ فرعون کے داروغہ کی عورت کا ایمان ان کے ایمان کا باعث بنا۔ وہ ایک روز فرعون کی لڑکی کا سر گوند رہی تھی، اچانک کنگھی ہاتھ سے گر گئی اور ان کے منہ سے نکل گیا کہ کفار برباد ہوں۔ ان پر فرعون کی لڑکی نے پوچھا کیا میرے باپ کے سوا تو کسی اور کو اپنا رب مانتی ہے؟ اس نے کہا میرا اور تیرے باپ کا اور ہر چیز کا رب اللہ تعالیٰ ہے۔ اس نے غصے میں آ کر انہیں خوب مارا پیٹا اور اپنے باپ کو اس کی خبر دی۔ فرعون نے انہیں بلا کر خود پوچھا کیا تم میرے سوا کسی اور کی عبادت کرتی ہو؟ جواب دیا کہ ہاں، میرا اور تیرا اور تمام مخلوق کا رب اللہ ہے، میں اسی کی عبادت کرتی ہوں۔ فرعون نے حکم دیا اور انہیں چت لٹا کر ان کے ہاتھ پیروں پر میخیں گڑوا دیں اور سانپ چھوڑ دیے جو انہیں کاٹتے رہے۔ پھر ایک دن آیا اور کہا تیرے خیالات درست ہوئے؟ وہاں سے جواب ملا کہ میرا اور تیرا اور تمام مخلوق کا رب اللہ ہی ہے۔ فرعون نے کہا تیرے سامنے میں تیرے لڑکے کو ٹکڑے ٹکڑے کر دوں گا، ورنہ اب بھی میرا کہا مان لے اور اس دین سے باز آ جا۔ انہوں نے جواب دیا کہ جو کچھ تو کر سکتا ہو کر ڈال۔ اس ظالم نے اس کے لڑکے کو منگوایا اور اس کے سامنے اسے مار ڈالا۔ جب اس بچے کی روح نکلی تو اس نے کہا اے ماں خوش ہو جا، تیرے لیے اللہ تعالیٰ نے بڑے بڑے ثواب تیار کر رکھے ہیں اور فنا فنا نعمتیں تجھے ملیں گی۔ انہوں نے اس روح فرما سانحہ کو خود دیکھا لیکن صبر کیا اور راضی با قضا ہو کر بیٹھی رہیں۔ فرعون نے انہیں پھر اسی طرح باندھ کر ڈلوا دیا اور ساتھ چھوڑ دیے۔ پھر ایک دن آیا اور اپنی بات دہرائی۔ بیوی صاحبہ نے پھر نہایت صبر و استقلال سے وہی جواب دیا۔ اس نے پھر وہی دھمکی دی اور ان کے دوسرے بچے کو بھی ان کے سامنے ہی قتل کرا دیا۔ اس کی روح نے بھی اس طرح اپنی والدہ کو خوشخبری دی اور صبر کی تلقین کی۔ فرعون کی بیوی صاحبہ نے بڑے بچے کی روح کی خوشخبری سنی تھی، اب اس چھوٹے بچے کی روح کی بھی خوشخبری سنی اور ایمان لے آئیں۔
ادھر ان بیوی صاحبہ کی روح اللہ تعالیٰ نے قبض کر لی اور ان کی منزل و مرتبہ جو اللہ تعالیٰ کے ہاں تھا وہ حجاب ہٹا کر فرعون کی بیوی کو دکھا دیا گیا۔ یہ اپنے ایمان و یقین میں بہت بڑھ گئی، یہاں تک کہ فرعون بھی ان کے ایمان کی خبر ہو گئی۔ اس نے ایک روز اپنے درباریوں سے کہا، تمہیں کچھ میری بیوی کی خبر ہے؟ تم اسے کیا جانتے ہو؟ سب نے بڑی تعریف کی اور ان کی بھلائیاں بیان کی۔ فرعون نے کہا، تمہیں نہیں معلوم وہ بھی میرے سوا دوسرے کو اللہ مانتی ہے۔ پھر مشورہ ہوا کہ انہیں قتل کر دیا جائے۔ چنانچہ میخیں گاڑی گئی اور ان کے ہاتھ پاؤں باندھ کر ڈال دیے گئے۔ اس وقت آسیہ علیہ السلام نے اپنے رب سے دعا کی، پروردگار میرے لیے اپنے پاس جنت میں مکان بنا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول فرمائی اور حجاب ہٹا کر انہیں ان کا جنتی درجہ دکھا دیا، جس پر یہ ہنسنے لگیں۔ ٹھیک اسی وقت فرعون آ گیا اور انہیں ہنستا ہوا دیکھ کر کہنے لگا، لوگوں تمہیں تعجب نہیں؟ معلوم ہوتا ہے کہ اتنی سخت سزا میں یہ مبتلا ہے اور پھر ہنس رہی ہے، یقیناً اس کا دماغ ٹھکانے نہیں۔ الغرض انہی عذابوں میں یہ بھی شہید ہو گئی۔